عید کی خوشیوں کے ساتھ عنبری حسیب عنبر ایک بار پھر حاضر ہے اور ان خوشیوں میں آپ بھی شریک ہیں. پورا پروگرام آپ نے دیکھا، اس میں ہم مختلف حوالوں سے باتیں کرتے رہے، مختلف چیزوں پر گفتگو ہوئی، کچھ سنجیدہ گفتگو بھی تھی، کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، کچھ ایسے ہی مزاح تھا تاکہ ہم ایک خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کی خوشی کو محسوس بھی کر سکیں، اور شاید کوئی جو اداس بیٹھا ہو، شاید کوئی جو اکیلا بیٹھا ہو، وہ ہمارے پروگرام میں ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوا ہو تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہو، تو اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. جہانہ لطفی صاحبہ، ہم چاہیں گے کہ اب چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے اور اب ہم اجازت دینے والے ہیں، تو کوئی ایسا پیغام جو اس موقع پر آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. ایک پیغام ہے اور وہ میں نے اس میں نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، عید کے حوالے سے ہے، اور ڈائری بنائے ہوئے انہوں نے اس وقت موبائل کو. بس میں نے کہا نا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کو. تو پیغام جو ہے عربی میں، پھر میں اس کا آپ کو مطلب بھی بتا دیتی ہوں کہ انما العید لمن خاف یوم الوعید لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا يعود لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. یہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے اس کے لیے ہے کہ جو یوم الوعید یعنی قیامت کے دن سے، آخرت کے دن سے خوف رکھے، اس کے لیے عید ہے. سبحان اللہ. اور عید اس کے لیے نہیں ہے جو اگربتیاں اور خوشبوئیں جلاتا ہے، کیونکہ عید کے موقع پہ عرب جو ہیں وہ خوشبوؤں کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے، اور اس کو عود کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ ہے جو تابہ، یعنی جس نے توبہ کر لی اور جس سے توبہ کی اس پہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. عید اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے جس نے ہانڈیاں چڑھائیں، دیگیں چڑھائیں، اس کے لیے نہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عید اس کے لیے ہے کہ جس نے خوشی محسوس کی، جس نے سعادت محسوس کی اور جس نے اس خوشی کی یعنی لذت کو پایا، اس کے لیے ہے. اور عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے اپنی مقدر کو کھو دیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے سواریوں پہ سواری کی، رکب المطایا، بلکہ عید اس کے لیے جس نے ترک الخطایا، جس نے اپنی خطاؤں کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور میں لے کے آئی تھی کہ آج جو ہے عید کے موقع پر میں سب کو یہ پڑھ کر سناؤں گی. اور یہی میرا میسج ہے کہ ہمیں پورے رمضان میں جو ہم نے عبادت کی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کے موقع پر آپس میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تقبل منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. تو ہمیں یہ بھی کہتے رہنا چاہیے. اور عید کا جیسے انہوں نے کہا کہ چھٹیاں مزید مل گئی ہیں، تو میں تو کہتی ہوں پورا مہینہ شوال کا ہے. بالکل. اور عید کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور رمضان کی رحمتیں اور جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں وہ جو ہم نے ٹریننگ ایک لی ہے اس ٹریننگ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نورالصبا اشرفی صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے امرین، یہ مہینہ صبر کا تھا، جس کے بعد ہم نے شکرانے کے طور پر عید منائی، اور اس پورے مہینے میں ہمیں ٹالرنس کی تعلیم دی گئی ہے، صبر کی، برداشت کی، عفو کی، درگزر کی. اور آج معاشرتی، اخلاقی، روحانی ہر سطح پر ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے. اور قرآن کی زبان میں ذو حظ عظیم کہا گیا ایسے شخص کو، اور اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ قرار دیتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے غصے کو دباتے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کو پیار کرتا ہے. یہی میرا میسج ہے، ایسے پیار کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کہی. چلو بھائی، تم لوگ تھوڑے بڑے ہو جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ آپ لوگ بھی پیغام دے دیجیے. میں ایک پیغام اپنا شعر کی صورت میں دوں گی کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. تو بس میرا یہی میسج ہے پورے امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے، اور خوش رہیں اور خوش رہنے میں خوش رکھیں دوسروں کو. آمنہ اشفاق، میں بھی شعر بھی کہنا چاہوں گی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے گرو بیاں. بہت خوبصورت بات کہی. اور آپ لوگوں کے میسیجز سن کے ایسا لگا کہ ایک ہی سوچ چاروں طرف چل رہی ہے. ہاں جی ہاں، یہ بڑی روحانی چیز ہے نا، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. بالکل بڑوں کی صحبت کا اثر ہے. بالکل یہ بے شک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے
کہ وہ بالکل ایک عطار کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں اور عطر نہ بھی خریدیں تو وہ خوشبو تو آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے. تو یہی خوشبو ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پروگرام میں رہے اور ہم نے کوشش کی کہ یہ خوشبو آپ تک بھی پہنچائیں, خوشیوں میں آپ کے شریک ہوں اور آپ کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں, اس لیے کہ ARYQ TV آپ کے گھروں میں موجود ہے, آپ کے گھر کا حصہ ہے. کوئی خوشی کا موقع ہو, خدا نہ کرے کوئی تکلیف کا لمحہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشیاں اپنی پریشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آپ کی خوشیاں اور آپ کی پریشانیاں ہمارے ساتھ شیئر ہو سکیں. اس لیے کہ جیسے ابھی بات کی کہ اگر ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو کم کر سکیں تو ہمارا خیال ہے کہ اس سے بڑی خوشی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی. بے شک دوسرے کو خوشی دے کے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل, دوسرے کی میں سمجھتی ہوں کہ دوسرے کی آپ دیکھیں ایک خوشی میں شریک ہو جائیں, اس کی بنسبت آپ اس کے غم میں شریک ہوں اور اس کے غم کو ہلکا کریں اور اس کی مدد کریں اور اس کی کوئی پریشانی ہے اس کو دور کریں. اس کے وہ جو لذت ہے اس کا کسی چیز سے کوئی مقابلہ نہیں. بالکل. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. جی, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو خوش کیا جائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سب سے آسان راستہ. بہت پیاری بات, بہت اچھی بات کہی, اور واقعی اس قدر آسان راستہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم اور آپ سوچیں تو دل یہ چاہے گا کہ بس اسی لمحے سے اس راستے پر چل پڑیں اور اللہ کرے کہ منزل تک پہنچ جائیں. ناظرین, ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک بات کی, اسی پہ پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے آپ سب کا کہ جہاں لطفی صاحبہ, آپ نور صبا شفیع صاحبہ, آپ سیدہ عنبرین, آمنہ اشفاق, آپ سب لوگ جو ہیں وہ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے, اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوئی ہوگی کہ ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, ان کی خوشیوں میں شریک ہونا بھی ایک عبادت ہے. تو آپ لوگوں نے اس عبادت کے لیے بھی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے, اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. ARYQ TV نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا, اور ہر سال ہم بیٹھتے ہیں اور واقعتاً ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ یہ کہ دنیا بھر کے جو ویورز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ عید میں شریک ہیں, وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں, اور یہ لائیو پروگرام کے اندر جو ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے اور اس سے جتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے, ہماری عید کا لطف تو ریوارڈ ہے ہمارا. یہ ایک ریوارڈ ہوتا ہے جو ہم کام کرتے رہتے ہیں, پھر ہم اپنوں کے ساتھ مل کر شیئر کرتے ہیں. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں ان کو ضرور بلائیے گا, اپنے پروگرام میں ان کو, کیونکہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہ یہ سوچے سمجھے عمل کے تحت ہوا یا پتہ نہیں کس طرح ہوا کہ ہمارے ہاں دینی اسکالر سے ایک فاصلہ پیدا کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بہت سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے ان سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے. یہ شاید اس لیے ہوا کہ ہم زیادہ قریب ہوں گے تو اچھی باتیں سیکھ لیں گے. تو ایک یہ وقت ایک موقع یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ اسکالرز بھی ہمارے آپ کی طرح ہی ہیں, ویسے ہی محبت کرنے والے, ہنسنے والے, مسکرانے والے, لیکن جہاں سنجیدگی اور متانت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کی سنجیدگی اور متانت ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہ وہاں ضروری ہوتی ہے. کچھ چیزیں جب تک آپ سنجیدگی سے اور متانت سے نہیں کہتے اس بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا اور سامنے والا اس بات کو اس سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے. تو وہ سنجیدگی ایک بہت ضروری عمل ہوتی ہے, اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سنجیدگی کرختگی ہے یا یہ تلخی ہے جو شخصیت کا حصہ بن چکی ہے. آپ چاروں کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو خوبصورت بنایا. آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, اب ہم پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک بات کی, اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے عید سعید منائی تو بات وہی ہے کہ یہ عید مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ جوش و خروش جو کوئی بھی دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ یہ شان ہے مسلمانوں کی, یہ تہوار ہے مسلمانوں کا. کوئی بات ہم سے ایسی نہ ہو کہ یہ محسوس ہو کہ یہ مسلمانوں کے وقار کے منافی ہے یا یہ ان کے شان کے خلاف ہے. یہ تہوار, یہ عید, یہ خوشی کا موقع ہمیں ملتا ہے کہ رمضان کا پورا ایک مہینہ ہم نے گزارا, اور رمضان کوئی لباس نہیں کہ جیسے ہی گزرا اور ہم نے اتار کے طے کر کے اس کو رکھ دیا, بلکہ یہ پورا ایک مہینہ ہماری روحانی تربیت کے لیے ہوتا ہے, ہمارے روحانی کردار کی ترقی کے لیے ہوتا ہے. اس پورے مہینے ہم نے جو کچھ سیکھا اسے پورے سال لے کر آگے جانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک پڑاؤ ہے تاکہ آئندہ جو زندگی میں مشکلیں دشواریاں آنے والی ہوں, ہمارا کھلا دشمن
جو ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے نفس کی صورت میں یا شیطان کی صورت میں، وہ اگر ہمیں بہکانا چاہے تو اس وقت یہ تربیت ہمارے کام آئے اور ہم اپنے اس راستے پر اٹل رہے ہیں جس پر ہم اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں چلنے کی تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ عید سعید کا موقع خوشی کا موقع ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مسلمان کی سب سے بڑی خوشی اللہ کی خوشنودی میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یقیناً ہمیں خوش تبھی ہونا چاہیے جب ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہمیں سمپتھی سے زیادہ ایمپتھی کی ضرورت ہے، یعنی ہم صرف دوسروں سے ہمدردی نہ کریں بلکہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کریں، ان کے دکھ میں شریک ہوں۔ اسی طرح خوشیوں کو بھی صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ خوشیوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آپ یہ دیکھیے گا، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جب ہم خوشی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ خوشی بجائے کم ہونے کے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کسی کو اگر آپ مدد کر دیں، کسی سے اگر آپ محبت سے بات کر لیں، کسی کو اگر آپ اپنی خوشی میں شریک کر لیں تو اس کا چہرہ یقیناً خوشی سے تمتماتا تو ہے، لیکن آپ کے دل میں جو خوشی کا بیج اگتا ہے اور وہ اتنی جلدی تناور درخت بنتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی تو مجھے مل گئی۔ یہ بہت آسان سا راستہ ہے۔ ہمارے مہمانوں نے بھی یہی کہا کہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہوئیے، دوسروں کی تکلیف میں شریک ہوں، ان کو اپنے ساتھ رکھیے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ انسان ہونے کے اصل معنی کیا ہیں۔ عنبرین حسیب عنبر کو اب دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ کہ مسرتوں کی نوید سب کو، رہے مبارک یہ عید سب کو، انہیں بھی جو تنہا جی رہے ہیں، انہیں بھی جو مل کے چل رہے ہیں، تمام مردوں کو، عورتوں کو، سبھی جوانوں کو، بالغوں کو، مسرتوں کی نوید سب کو، رہے مبارک یہ عید سب کو۔ اللہ حافظ۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک۔